ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بات جاری ہے. فیصل کریم کنڈی صاحب کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات ہیں. کنڈی صاحب حکومت کے لیے آپ لوگوں نے اگری کر لیا, آپ لوگوں نے جا کر ملاقات کر لی چودھری شجاعت صاحب سے, وہاں پر آپ لوگوں نے حکومت مل کر بنانے کا اعلان کر دیا, زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا دیا, اس کے بعد آپ لوگوں نے مفاہمت کی بات کر دی, اس میں پی ٹی آئی کو بھی شامل کرنے کا اور اس کی حوالے سے بات کر دی, میثاق معیشت کی بات کر دی. اس کے بعد آپ سب لوگوں کو سیکنڈ تھاٹس آنا شروع ہو گئے. نون لیگ کہتی ہے کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی مل کر حکومت بنا لیں, وہ ایک سٹیپ پیچھے لیتے ہوئے نظر آتے ہیں, آپ لوگ خود پیچھے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایگزیکٹلی کیا غلط کیا ہوا ہے, واٹ وینٹ رانگ؟ آپ لوگوں نے اعلان کیوں کیا چودھری شجاعت کے گھر پہ؟ دیکھیں, چودھری شجاعت کے گھر کے جب کھانا تھا تو چودھری شجاعت صاحب نے دعوت دی تھی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو, جو ان کی مرضی جس چیز کو دیتے ان کے گھر کھانا تھا. ہمیں بھی دعوت دی, پریزیڈنٹ زرداری صاحب ان کے پاس گئے. آپ کہہ رہے ہیں وہ چودھری شجاعت صاحب نے کھانا کیا تھا اور سب کو بلایا تھا, دعوت دی تھی؟ مطلب کھانا تھا یا نہیں تھا, جو بھی تھا اس دعوت دی تھی, ہر پولیٹیکل پارٹیز کو دعوت دی. چودھری شجاعت صاحب کے گھر ہی میٹنگ تھی نا, پریس کانفرنس چودھری شجاعت صاحب کے گھر تھی نا. اس سے پہلے ہمارے کچھ لوگوں نے بڑے اڑائی بھی ہے اس کے اوپر کہ چودھری شجاعت صاحب کو تو خود نہیں پتا تھا آپ سب لوگ آ رہے ہیں. واٹ ایور جو بھی ہے, لیکن چودھری شجاعت صاحب کے جو ہے نا وہ تھا, وہ جو بھی اب سوشل میڈیا پہ جو بھی بات کرے اپنی مرضی ہے. لیکن اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے جو ہے وہ بلال بھٹو زرداری صاحب نے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہماری سی سی کے اختتام پر. اس میں ساری چیزوں نے کلیئر کر کے بتا دی کہ ہمارا یہ ہے. پریس زرداری صاحب نے کی کہ ہم حکومت کا حصہ ہوں گے, اس لیے ہوں گے کہ ہم حکومت بینچز پہ بیٹھیں گے, ہم پرائم منسٹر کا ووٹ دیں گے, ہم اعتماد کا ووٹ دیں گے اور ڈسیشن میں ان کو سپورٹ کریں گے, اس لیے ہم حکومت کے حصہ ہوں گے. اس لیے ہم نے کہا, باقی تو ہم نے نہیں کہا کہ ہم کابینہ میں فلاں منسٹریں لے رہے ہیں, چیزیں لے رہے ہیں. تو دیکھیں, پارٹی کا بڑا پریشر ہے پارٹی لیڈرشپ کے اوپر بھی کہ ہم منسٹریز نہ لیں اور ہم جو ہے بغیر منسٹریز کے حکومت کو. کیا یہ بات درست ہے کہ 99% لوگوں کی رائے آپ کی جماعت میں, آپ کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں یہ تھی کہ نون لیگ کے ساتھ شراکت داری گھاٹے کا سودا ہے؟ 99 نہیں کہہ سکتے, کچھ پرسنٹیج اور بھی کم کر دیں تو 95 کر لیں. 95%. تو 95% آپ کی جماعت میں 96%, یعنی 4 لوگ. فار ایگزامپل آپ کی جماعت میں جمہوریت ہے, بلاول زرداری صاحب یہ جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں. بالکل کرتے ہیں. تو جب آپ کی جماعت کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی اور جماعت کی میجورٹی کی رائے یہ ہے کہ یہ گھاٹے کا سودا ہے نون لیگ کے ساتھ بیٹھنا, تو آپ کو کس چیز نے مجبور کیا کہ آپ بیٹھیں ان کے ساتھ؟ نہیں تو یہی تجویز ہے نا کہ ہم ان کو سپورٹ کریں جمہوریت کے لیے, ہم کیبنٹ کا حصہ نہ بنیں. یہ میجورٹی لوگوں کی یہی تجویز ہے. جو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ اس فیصلے پہ قائم رہیں گے, انشاءاللہ وزارت نہیں لیں گے؟ نہیں. آئینی عہدے دیکھیں, اگر ہم وزیر اعظم کے الیکشن کا کنٹیسٹ کریں گے تو اس کنٹیسٹ میں یہ ہے کہ آپ اپوزیشن میں بیٹھیں گے, اسمبلی دوبارہ الیکشن ہوں گے. آئینی عہدوں پہ جب آپ کنٹیسٹ کریں گے اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ جیتتے ہارتے ایک الیکشن ایک پروسیس سے گزر جائے گا. تو ہم پریزیڈنٹ کا الیکشن, اسپیکر کا اور چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہم کنٹیسٹ کریں گے. وہ بغیر ووٹوں کے تو نہیں جیت جائیں گے نا؟ نہیں, ووٹ تو ہمارے بھی ہیں نا, کہ مفت اسی خالی سے نہیں لڑ رہے ہیں نا. ہم 4 ووٹ, اب 4 نہیں 3 ووٹ ایسی پریزیڈنٹ نہیں مانگ رہے نا. نون لیگ ووٹ دے گی نا آپ کو؟ نہیں, 3 ووٹوں پہ تو ہم پریزیڈنسی نہیں مانگ رہے نا. ہمارے پاس کچھ ووٹ ہے نا, صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس ادھر 54 ووٹ ہے, ہمارے سینٹ میں بھی ہیں, ہمارے سندھ اسمبلی میں بھی ہے, ہمارے کے بی میں بھی ہے, ہمارے بلوچستان میں بھی ہیں, ہمارے پنجاب میں بھی ہیں. تو اس پہ اور ہم اپنی اتحادی جماعت سے اسی امید میں ہے کہ ہمیں وہ ووٹ کریں گے. سی ایم بلوچستان بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک جمہوری حق ہے, میجورٹی پارٹی ہیں, وہاں پر بھی ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیں ووٹ کریں گے. یہ جو ٹینیور آپ کو آفر کیا کہ 2 سال آپ بن جائیں, 3 سال ہم بن جاتے ہیں, یہ پہلے ہم بن جاتے ہیں بعد میں آپ بنیں, وہ دے آر ٹرکنگ یو انٹو سم تھنگ کہ ملبہ جو ہے اس کے اوپر پڑتا ہے جو وزیر اعظم ہوتا ہے جس جماعت کا, تو پہلے 3 سال ہم گزار کے پیچھے. یہ چلے گا کتنا؟ کیا چیز؟ 1.5 سال جو آپ نے سٹارٹ میں نے آپ کو شارٹ سنوایا آپ کا, دیکھیے اب تو انسٹال ہی ہو رہا ہے نا. دیکھیں, یہ آپ کہہ سکتے ہیں, میں ابھی اس چیز پہ میں سوال کر رہا ہوں آپ سے, میں کہہ نہیں رہا. چند دنوں بعد میں بتاؤں گا, کچھ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں, اگر اس پہ پتہ چل جائے گا کیا ہو رہا ہے. اگر کلیئر مینڈیٹ نہیں ہے, آپ کی جماعت میں 96% لوگوں کی یہ رائے ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنا گھاٹے کا سودا ہے, اس کے باوجود آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے. نہیں, 96% کا یہ ہے کہ گھاٹے کا سودا, لیکن ہم نے یہ تجویز اس قسم کی امپلیمنٹ کیا, کسی کی یہ نہیں ہے کہ ہمیں کہا گیا کہ آپ نے یہ. چلیں آپ مجھے بتا دیں کہ پنجاب میں خیبر پختونخوا میں پاکستان پیپلز پارٹی کو جیالے کو مایوس کس نے کیا, کس پالیسی نے کیا ہے, سب سے زیادہ ڈیمیج کس چیز نے کیا؟ ڈیمیج یہ ہوا کہ ہم نے اکثر اتحاد کیا نون لیگ کے ساتھ. اگر آپ کے پی میں جے وائی کے ساتھ اتحاد کریں گے فار ایگزامپل, تو ہمارا یا ہمارے کچھ اس پہ ہیں کہ این پی کے ساتھ ویلیز ہیں مختلف, پشاور ویلی میں اگر آپ این پی سے اتحاد کرتے ہیں, اس علاقے میں کرتے ہیں, تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا. آپ کو میں صرف ایک مثال دوں, پشاور میں بلدیات کا الیکشن تھا,
پیپلز پارٹی، جمعیت، ANP، PTI لڑ رہی تھی. جمعیت جیت گئی، پیپلز پارٹی اور ANP دوسرے تیسرے پہ تھی، چوتھے نمبر PTI تھی. اس کے فوراً بعد ایک ضمنی الیکشن آیا، ہم سب اکٹھے ہو گئے، ہم بری طرح پٹ گئے. ہم اکٹھے ہو گئے، ووٹرز نے ووٹ نہیں کیا. ہمارے جو نیچے ووٹرز ہیں وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے اس چیز کو. اسی طرح اگر آپ ساؤتھ میں جائیں تو اگر جمعیت کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں، ہمارے ووٹرز ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے یہ وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے ووٹرز کے لیے. اسی جگہ سے مختلف جگہوں پہ، کیونکہ KP میں بلاول نے بڑی بھرپور کیمپین چلائی، بلاول نے سب سے زیادہ جلسے کیے، بلاول کی سب سے زیادہ پریزنس نظر آئی. بلاول بھٹو زرداری نے جو بات کی وہ پاپولر تھی، وہ عوام کی پلس کے مطابق تھی. اس کو میری رائے میں اس وجہ سے شاید لوگوں نے اتنا زیادہ ٹرسٹ نہیں کیا KP میں اور پنجاب میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص کے ذہن میں یہ ڈاؤٹ ہے کہ آپ نے ایونچولی نون لیگ کے ساتھ بیٹھنا ہے، بغل گیر ہونا ہے، آپ لوگوں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے حکومت بنانی ہے. آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی تھیوری ہے تو بتا دیں. میری رائے تو میں نے آپ کو بتا دی. نہیں، میرے خیال میں یہ بات نہیں ہے. ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. آپ کا جیالہ مایوس ہوا اس بات سے کہ وہ جن کے ساتھ دہائیوں کے ساتھ جن کے خلاف پولیٹکس کرتے آئے ہیں، آپ لوگوں نے ان کے ساتھ مل کے حکومتیں بنانا. میں سمجھتا ہوں کہ اس الیکشن میں ہمارا جیالہ جاگا ہے، اس کا بڑا ٹرسٹ ہوا ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو کمپین کی، آپ نے لاہور میں اس کی کمپین دیکھی. آپ تو کہتے ہیں لاہور میں کچھ نہیں ملنا، بالکل کچھ نہیں ہوگی. لیکن لاہور میں جس طریقے سے انہوں نے کمپین کی، پورے پنجاب میں کی. تو اب اس کا کیا حال ہوگا؟ اسی جیالے کا جو ریوائیو ہوا ہے یا جو لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوئے ہیں، جب آپ شہباز شریف کو ووٹ دیں گے وزیر اعظم کا، تو اس کے بعد کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ دیکھیں، جیالے اس پہ جو ہے وہ کنونس ہے کہ اگر ہم کابینہ کا حصہ نہیں بنتے ہیں تو وہ ایکسیپٹ کریں گے اس چیز کو. وہ ایکسیپٹ کریں گے اس چیز کو کہ آپ شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا دیں، لیکن آپ اس کو کابینہ کا حصہ نہ بنیں. ہم اپنی پارٹی دیکھیں. اس کے بعد چیئرمین PTI آپ کے پاس چل کر آتی ہے، ووٹ مانگتی ہے، ووٹ دیں گے نہیں دیں گے؟ دیکھیں، ہم نے 7 رکنی ایک کمیٹی بنائی ہے جو کہ پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ انگیج ہوں گی. اگر ان کو، جو کہ مجھے نظر نہیں آتا، اگر ان کو شوق ہے اس کو آنے کا تو اس کمیٹی کے ساتھ بات چیت کرے. وہ جا کے پارٹی لیڈرشپ کو بتائے گی کہ کیا کیا چیزیں آپ ان کا مسئلہ حل کرا دیں. پنجاب کے لیے آپ دے دیں اپنا نکال کے فارم 45، ان کی سیٹیں جو ہیں وہ ہو جائیں بحال، تو وہ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے نا. کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ دیکھیں، فارم 45 جو آپ پیپلز پارٹی کا کہہ رہے ہیں نا، ہم صرف پنجاب کے نہیں، ہمارے KP میں بھی ہے، بلوچستان میں بھی ہے، سندھ میں بھی. ہم سب لا کے، وہ ان کا مسئلہ نہیں ہے، وہ ہمارا مسئلہ بھی. ہمارے کینڈیڈیٹس اگر ہارے ہیں، ان کے پاس ثبوت ہیں، تو ہم اپنے فورم پہ جائیں گے. ان کے کینڈیڈیٹس ہارے ہیں، وہ بھی فورم پہ جائیں. جو ہارے ہیں اپنے فورمز پہ جائیں اور اپنا جو ہے فیصلہ سنیں. لیکن میرا صرف عدالتوں سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ خدا اس ملک پر رحم کریں. قاسم سوری کی طرح 5 سال نہ گزروائیں، جس کے 50,000 ہیومن ایرر ووٹ تھے اور 5 سال اس کا فیصلہ عدالتوں سے نہیں آ سکا. تو آپ چاہتے ہیں کہ عدالت اس کو پروب کرے اور اس کے اوپر الیکشن کے فورم ہی ہوتے ہیں نا، جو بھی ٹریبیونل بنیں گے اس کے بعد عدالتوں میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ جاتا ہے. فائنلی اگر آپ یہ بات سٹارٹ میں کہہ دیتے، ہمارا آدھا انٹرویو جو ہے وہ اسی بات پہ تھا کہ جس پہ میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو آخر کس چیز نے روکا ہوا ہے کہ الیکشن کی آڈٹ کی بات کریں، کہ جو الیکشن میں دھاندلی کے الزامات ہیں، جو کمشنر راولپنڈی کے الزامات ہیں، جو دیگر الزامات سیاسی جماعتوں کو آئے ہیں، ان کے اوپر ریلیونٹ فورمز کے اوپر انویسٹیگیشن ہو. تو ہم تو جائیں گے نا. اب کمشنر، آپ نے بات چھیڑ دی. اب کمشنر راولپنڈی نے جو ایک پنڈورا بس کھولا ہے. پرابلم ہمارے ملک میں ہے کہ جب افسر ریٹائر ہوتے ہیں تو سچ بولنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا ضمیر 2024 میں جا کے 18 میں سویا ہوا تھا. 2018 میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے. ٹھیک ہے، اس پہ بڑے کوشچن مارک ہے. انہیں جب جس وقت چیف جسٹس کو بھی بیچ میں لے کے آ گئے، چیف الیکشن کمشنر کو بیچ میں لے کے، لیکن اب تو انویسٹیگیشن ہونا ضروری ہے. ہم نے تو کہا کہ انویسٹیگیشن ہونا چاہیے. عطا تارڑ جیتے ہیں. مجھے بتائیں، عطا تارڑ جیتے چیف جسٹس اتنا ویلا ہے کہ کمشنر کو فون کرے گا. عطا تارڑ جیتے ہیں. فارم 45 جب ہمارا اکٹھے ہو رہے ہیں، اکٹھے ہوئے پڑے، اس میں ہم دیکھیں گے کہ کون جیتے کون نہیں ہے. اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں، کب آئیں گے سامنے؟ بہت جلدی آئیں گے، آپ کی بہت جلدی سامنے آئیں گے. چلیں، بہت بہت شکریہ. آپ کو پروگرام کا ختم ہو گیا ہے. اب 11 دن ہو چکے ہیں 8 فروری کو، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس بہت سے معاملات کی کنجی موجود ہے. ان کے پاس وہ چابی ہے جس سے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، لیکن لگتا یہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ابھی بھی سچویشن کو گیج کر رہی ہے کہ کس طرف جانے والی ہے، اور ان کا کوئی بھی لیا ہوا فیصلہ کس طریقے سے معاملات کو تبدیل کر سکتا ہے. بہرحال ان کا سوورن رائٹ ہے، یہ اپنے فیصلے کریں، لیکن ہمیں ساتھ ساتھ سمجھاتے رہیں. بڑا زبردست جو ہے وہ رہے گا اس ملک کے لیے، عوام کے لیے. اب تک کے لیے اتنا. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.